جس زمانے میں مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، یہاں میں لفظ ٹمٹمانا کی وضاحت کر دوں کہ ٹمٹمانا کا معنی جھلملانا، کم کم روشنی دینا، ستاروں کی سی روشنی دینا یا چراغ بجھنے کے قریب ہونا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹمانے سے مراد یہ ہے کہ مغلیہ سلطنت آخری سانس لے رہی تھی، یعنی ختم ہونے والی تھی، اور مشرقی تہذیب کا آفتاب غروب ہونے کو تھا۔ اس وقت شعر و ادب کی دنیا میں چند ایسی شمعیں روشن ہوئیں جنہوں نے آنکھوں کو روشن کیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اس عہد کے سب سے نامور شاعر ہیں۔ ان کے دم سے اردو شاعری کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ پروفیسر آل احمد سرور کے قول کے مطابق غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ غالب نے اسے ذہن دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی، یعنی اس میں صرف عشق و عاشقی، بحث و کنار، لب و رخسار کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن غالب نے آ کر اسے ایک ذہن عطا کیا۔ غالب نے غزل میں نئے موضوعات اور نئے مضامین داخل کر کے اس کا دامن وسیع کر دیا۔ اردو ادب میں غالب کو ایک بہت بلند مرتبہ حاصل ہے۔ وہ ہماری زبان کے بہت بڑے نثر نگار بھی ہیں اور شاعر بھی۔ تو یہاں ہم ان کا مطالعہ ایک شاعر کی حیثیت سے کر رہے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم شاعر کی حیثیت سے ان کے کارناموں کی، ان کی اہمیت کی بات کریں گے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ پہلے وہ اسد تخلص کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے ایک اور شاعر اسد کا یہ شعر سنا، اسد اس جفا پر بتوں سے وفا کی، اسد اس جفا پر بتوں سے وفا کی، میرے شعر شاباش رحمت خدا کی۔ تو جب یہ انہوں نے، چونکہ یہ بہت اعلیٰ ذوق رکھنے والے شاعر تھے غالب، تو جب انہوں نے یہ شعر سنا اور اس نام کا تخلص ان کا بھی تھا اور یہ اسد تخلص کرنے والے اور شاعر بھی تھے، تو انہیں جو ہے وہ یہ سن کر بہت کہہ لیں کہ افسوس ہوا، تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ اپنا تخلص ترک کر دیا۔ تو یہاں جو شعر میں نے درج کیا ہے، لکھا ہے، یہ کسی اور اسد تخلص رکھنے والے شاعر کا تھا، جو کہ غالب کو پسند نہیں آیا، تو انہوں نے اس شعر کے بعد جو ہے، اس شعر کو سننے کے بعد اپنا اسد تخلص ختم کر دیا اور غالب تخلص اختیار کیا۔ غالب کا نام اسد اللہ خان اور عرفیت مرزا نوشہ تھی۔ مغل بادشاہ کی طرف سے نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطابات عطا ہوئے تھے۔ 1796 میں آگرے میں مرزا کی ولادت ہوئی۔ ان کے دادا شاہ عالم کے زمانے میں ایران سے دہلی پہنچے۔ یہاں انہیں اعزاز و اکرام سے نوازا گیا اور انہیں جو ہے وہ جاگیر بھی عطا ہوئی، اور جو آگے جا کر ان کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ جاگیر کے معنی تو آپ سمجھتے ہوں گے، اگر جو بچے نہ جانتے ہوں تو جاگیر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کہ آپ کو بغیر کسی محنت کے ملتی ہے۔ وہ کسی آپ کی کوئی خوبی، کوئی آپ نے ایسا کارنامہ کیا ہے جس کے صلے میں، یا آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے، یا آپ نے ایسا کوئی خیال دیا ہے حکومت کو،
تو وہ آپ کو جو ہے وہ اس کے صلے میں بہت ساری جائیداد دے دی جاتی ہے، بہت سارے انعام و اکرام دے دیا جاتا ہے، بہت سارے زمینیں دے دی جاتی ہیں. تو وہ جو بغیر محنت کے جو چیز ملتی ہے وہ جاگیر کہلاتی ہے. غالب کے والد عبداللہ بیگ ملازمت کے سلسلے میں مختلف مقامات پر رہے. 1801 میں کسی لڑائی میں مارے گئے اور پھر چچا نے ان کی پرورش کی. مرزا صرف 9 برس کے تھے کہ چچا کا انتقال ہو گیا. تو انگریزی سرکار کی طرف سے مرحوم کے وارثوں کی پینشن مقرر ہو گئی، جس میں سے 700 روپے سالانہ مرزا کو بھی ملتے تھے. کچھ دنوں بہادر شاہ کے کلام پر بھی اصلاح دی. 50 روپے ماہانہ یہاں سے بھی مقرر تھا. 1857 کا ہنگامہ ہوا تو انگریزی سلطنت نے مرزا کو باغیوں میں شمار کر کے پینشن بند کر دی. مغل سلطنت کا تو خاتمہ ہو ہی چکا تھا. مرزا کی گزر مشکل ہو گئی. غالب نے شعر کہنا اسی وقت شروع کر دیا تھا جب وہ آگرے میں تھے، لیکن اس وقت تک ان کی شاعری میں فارسیت کا غلبہ تھا. دہلی آنے پر بھی یہی انداز رہا. لوگوں کو غالب کی اس روش پر بہت شکایت تھی. آخرکار خود غالب کو اس کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنا رنگ سخن بدلنے کی کوشش کی. تو غالب کے شعروں میں جو مشکل پسندی ہے یہ کوئی مستقل نہیں رہی، بلکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ انہوں نے سہل پسندی کی طرف اپنا رخ موڑ لیا. اور شروع کے کلام میں ان کے فارسی الفاظ کی کثرت ہے. تو اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ ان کا تخیل بہت بلند تھا، ان کی سوچ بہت بلند تھی. خیال کی پرواز کبھی اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ شعر پہیلی بن جاتا ہے. اس لیے بعض شعر تو لوگوں کی سمجھ میں اس وقت آئے جب شاعر نے خود ان کا مطلب بیان کیا. تہداری ان کے کلام میں تھی، تو اس تہداری نے بھی ان کے کلام کو مشکل بنایا. تو غالب کے کلام میں جب مشکل پسندی کی شکایت ہوئی اور کہا گیا کہ اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، تو اس طرح کے اعتراضات پر انہیں جو ہے نا وہ غصہ آتا تھا، جھنجھلاتے تھے. تو اسی طرح اس کے اظہار کے لیے انہوں نے یہ آپ کے سامنے میں 2 شعر پیش کر رہی ہوں جو سکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں. مشکل ہے زیبس کہ کلام میرا اے دل، سن سن کے جسے سخن ورانے کامل، آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل. کہ کہوں تو مشکل ہے، نہ کہوں تو مشکل ہے. تو اسی طرح جب غالب کے شعروں کو کہا گیا کہ ان کی تو سمجھ ہی نہیں لگتی، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اس کے جواب میں کہا نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح. لیکن یہ رد عمل ان کا وقتی تھا اور آہستہ آہستہ وہ سہل گوئی کی طرف آئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کلام کا ایک انتخاب تیار کیا اور باقی کلام جو تھا وہ اس کو منسوخ کر دیا. لیکن یہ منسوخ کلام ضائع ہونے سے بچ گیا اور آج بھی موجود ہے. غالب کسی کے نقش قدم پر چلنا گوارا نہیں کرتے تھے. انہوں نے اپنا راستہ آپ نکالا اور سب سے الگ نکالا.
ایک فارسی شعر میں انہوں نے کہا ہے کہ دوسروں کے پیچھے چلنے سے آدمی اپنی منزل کھو دیتا ہے، اس لیے جس راستے سے کارواں گزرا ہے میں اس راستے پر چلنا پسند نہیں کرتا۔ تو اسی طرح اپنا راستہ الگ نکالنے کی خواہش نے بھی غالب کے کلام کو پیچیدہ بنایا۔ شوخی و ظرافت بھی غالب کے کلام کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ وہ ایک ہنس مکھ انسان تھے اور اپنی دلچسپ باتوں سے دوسروں کو بھی خوش رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی زندگی کے واقعات کا مطالعہ کیا جائے، اگر ان کے خطوط کو پڑھا جائے یا ان کے دیوان کو پڑھا جائے تو ان کی پرلطف باتیں، ان کے دلچسپ لطیفے چٹکلے قدم قدم پر ہمیں ملتے ہیں۔ غالب کے شاگرد ہیں مولانا حالی، مولانا الطاف حسین حالی۔ تو حالی نے ان کی زندگی پر ایک سوانح عمری لکھی ہے جس کا نام ہے یادگار غالب۔ تو یادگار غالب کے شروع کے ہی حصے کو اگر ہم پڑھیں تو بہت سارے لطائف جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں اور بڑے خوبصورت اور ادبی لطیفے جو ہیں وہ پڑھنے کو ملتے ہیں۔ تو وہ ہر ایک سے چھیڑ چھاڑ کرتے نظر آتے ہیں، نہ زاہد کو بخشتے ہیں، نہ جنت دوزخ، نہ فرشتوں کو چھوڑتے ہیں، نہ محبوب کو معاف کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ خود اپنا مذاق اڑانے سے بھی نہیں چوکتے۔ یہاں اس کی مثال کے لیے میں نے 2 شعر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، ایسی جنت کا کیا کرے کوئی۔ آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا۔ ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے ان کا، جب اسد تخلص کرتے تھے تب کا ان کا یہ شعر ہے: چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے۔ مطلب آپ خوبصورت لوگوں کو تو بڑا چاہتے ہیں کہ میں جسے چاہوں وہ بہت خوبصورت ہو، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے، یعنی اپنی صورت تو تم دیکھو، پہلے اپنی صورت دیکھو پھر تم اس بات کی خواہش کرو کہ میرا محبوب جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے، یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ اتنی خوبصورت مجھے ملے۔ پہلے اپنی ہمت، اپنی استطاعت، اپنی اوقات، ہر چیز کو دیکھنا ہے تو پھر دیکھو۔ غالب کے کلام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کا انداز پایا جاتا ہے۔ جگہ جگہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ سوچ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں جا بجا سوال ملتے ہیں۔ وہ فلسفی نہیں مگر ان کا انداز فلسفیانہ ہے، مفکر نہیں مگر نظر حکیمانہ ہے۔ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ و اشوا و ادا کیا ہے۔ تو غمزہ اشوا یہ دونوں لفظ مترادف ہیں، ایک ہی معنی دیتے ہیں۔ ناز و ادا، غمزہ ابرو کا اشارہ، ناز و ادا معشوقانہ انداز۔ تو مترادف لفظ سمجھتے ہیں کہ مترادف لفظ وہ ہوتے ہیں جو ایک ہی جیسے معنی دینے والے ہوں، تو مترادف الفاظ کا جوڑا ہے یہ۔ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ و اشوا و ادا کیا ہے، پھر یہ دنیا کی رنگا رنگی کیا ہے جب تیرے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ آپ شاید جانتے ہوں
کہ ایک نظریہ ہے صوفیہ اکرام کا وحدت الوجود کا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، ہر چیز میں خدا کی ذات ہے، خواہ وہ پھول ہے، پھل ہے، درخت ہے، چرند ہے، پرند ہے، انسان ہے، کوئی بھی چیز ہے تو وجود رکھنے والی اس میں خدا کی ذات ہمیں نظر آتی ہے، موجود ہے اس میں، وہ اپنی گواہی دیتی ہے، وہ اپنا آپ بتاتی ہے. تو شاعر جو ہے وہ اس پر سوال اٹھا رہا ہے کہ جب کہ تجھ میں نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ و اشوا و ادا کیا ہے، پھر یہ سب کچھ کیا ہے. تو سوچنا چاہیے. ہر پیغمبر نے سوچا، ہر نبی نے سوچا. آپ نے بھی بہت سارے واقعات پڑھے ہوں گے حضرت موسیٰ کے حوالے سے. تو اس طرح سوچنا جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کائنات کیا ہے، انسان کیا ہے، اس کا وجود کیا ہے، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. انسان اگر اس دنیا کو برتے تو کیا سمجھ کر برتے. یہ تصور حیات کا سوال ایسا اہم سوال ہے کہ انسانی زندگی کے تمام اعمال پر اس کا نہایت گہرا اثر ہوتا ہے. دنیا میں انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ بھی سوال ہے. یہ ساری تگ و دو، یہ تمام کشمکش، یہ سب جد و جہد اور محنت و مشقت آخر کس لیے ہے. وہ کیا چیز مطلوب ہے جس کی طرف آدمی کو دوڑنا چاہیے. وہ کون سا مطمع نظر ہے جس تک پہنچنے کے لیے ابن آدم کو کوشش کرنی چاہیے. وہ کون سا منتہا ہے جسے انسان کو اپنی ہر سعی یعنی ہر کوشش اور اپنے ہر عمل میں پیش نظر رکھنا چاہیے. تو یہی مقصود و مطلوب کا سوال انسان کی عملی زندگی کا رخ اور اس کی رفتار متعین کرتا ہے، اور اسی کے مطابق عمل کے طریقے اور کامیابی کے وسائل اختیار کیے جاتے ہیں. جب ہمارے سامنے کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے. ٹھیک ہے، ہمارے سامنے کوئی مقصد ہوگا تو پھر ہی ہم کچھ کام کریں گے. تو مطلوب و مقصود کا ہونا کہ ہمیں چاہیے کیا، ہمارا مقصد کیا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. تو غالب اردو کے ایک بہت عظیم شاعر ہیں اور بلا شبہ وہ اپنے عہد کی آواز ہیں. ان کے کلام کی مقبولیت کسی دور میں کم نہیں ہوئی، اور یقین ہے کہ ان کے چاہنے والوں کا دائرہ آئندہ اور زیادہ وسیع ہوگا. اور آپ کو غزلیں، ان کی گائی ہوئی غزلیں بھی مل جائیں گی، یوٹیوب سے مل سکتی ہیں. جیسے کہ ان کی بڑی مشہور غزل ہے، گائی بھی گئی ہے: آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. زندگی کے غم جو ان کی زندگی کا حصہ تھے، جو انہیں مشکلات پیش آئیں بچپن سے جوانی تک، اور پھر اس کے بعد بھی زندگی کے آخری لمحات تک وہ مشکلات کا شکار رہے ہیں، مالی مشکلات کا شکار رہے ہیں. تو ان کی زندگی کے ساتھ غم جڑے ہوئے تھے، اور یہ اور ادھر سے جو ہے وہ
حالات بھی ٹھیک نہیں تھے. 1857 کی جنگ ہوئی ہے, مسلمانوں کو ناکامی ہوئی اور اس ناکامی کے نتیجے میں ان کی حکومت چھن گئی, ان کے گھر چھن گئے. تو اس طرح ان حالات کا انہوں نے کس طرح سے مقابلہ کیا, ان حالات کو دیکھا اور اس پر جو ہے وہ لکھا. ان کے خطوط میں پوری تاریخ ملتی ہے, 1857 کی جنگ کی پوری تاریخ ملتی ہے. تو اس طرح انہوں نے زندگی کی تکلیفوں کو سہا. تو وہ کہتے ہیں کہ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک, جب تک صبح نہیں ہو جاتی تو شمع جو ہے وہ جلتی ہی رہتی ہے. تو اس طرح ہم نے بھی زندگی جیسی بھی ہے وہ گزارنی ہی ہے, بے شک اس میں دکھ ہیں, تکلیفیں ہیں, مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں. تو ہم نے ہر طرح سے حالات کا مقابلہ کرنا ہے.